السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس چینل کی سب سے پہلی تمہیدی ویڈیو میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ چینل کس کس ٹاپک پر مشتمل ہوگی، یعنی اس میں کیا کیا بیان کیا جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بیزک سے شروع کر رہے ہیں، یعنی حروف سے الفاظ کس طرح بنتے اور جڑتے ہیں، اور الفاظ سے چھوٹے بڑے جملے کس طرح بنتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی چھوٹی سے چھوٹی یونٹ یعنی اکائی حروف کا جاننا ضروری ہے۔ انہی حروف پر زبان کا دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے کہ حروف سے جن کو انگلش میں الفابیٹ کا نام دیا جاتا ہے اور ہندی میں ورن مالا کہا جاتا ہے، اسی سے زبان بنتی ہے۔ یہ جاننے سے پہلے کہ حروف سے الفاظ کس طرح بنتے ہیں، کچھ بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہے، تاکہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا آپ کے لیے آسان ہو اور آپ حروف کا صحیح تلفظ پروننسیشن یعنی اچارن کر سکو۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 حرکت، نمبر 2 متحرک، نمبر 3 سکون، نمبر 4 ساکن، نمبر 5 تشدید، نمبر 6 مشدد۔ اولاً آپ یہ پیج دیکھیے، یہ اردو کے حروف ہیں جن کو انگلش میں الفابیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا تلفظ یعنی اچارن کس طرح ہوگا وہ بعد میں سمجھیں گے۔ پہلے حرکت، متحرک وغیرہ کو سمجھیے۔ دیکھیے کسی بھی حرف کا تلفظ حرکت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ حرکتیں 3 ہیں: فتحہ یا زبر، کسرہ یا زیر، اور ضمہ یا پیش۔ دیکھیے یہ پیج، یہ حرف ہیں، یہ بھی حرف ہیں اور یہ بھی حرف ہیں۔ یہ جو شکل یعنی ترچھی لائن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فتحہ ہے، اور یہ ترچھی لائن جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ کسرہ ہے، اور یہ جو اوپر شکل دیکھ رہے ہیں وہ ضمہ ہے۔ جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہیں گے، جیسے یہ مفتوح ہے، اور جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اس کو مکسور کہیں گے، جیسے یہ مکسور ہے، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہیں گے، جیسے یہ مضموم ہے۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ، مفتوح، مکسور، مضموم۔ اب اس پیج کو ملاحظہ کیجیے، یہ سکون ہے اور یہ ساکن ہے، یہ تشدید ہیں اور یہ مشدد ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرکتیں 3 ہیں، لیکن تینوں کا نام الگ الگ ہیں۔ مثال سے سمجھیے، ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے اور یہ بھی بیٹا ہے۔ لیکن اس بیٹے کا نام جابر ہے، اس دوسرے بیٹے کا نام حامد ہے، اور اس تیسرے بیٹے کا نام خالد ہے۔ بیٹے تو تینوں ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی حرکتیں تو تینوں ہیں، نام الگ الگ ہیں۔ متحرک تو تینوں ہیں، نام الگ الگ ہیں۔
امید ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلیے فتحہ، کسرہ اور ضمہ کا تلفظ کس طرح کیا جاتا ہے وہ سمجھیں۔ دیکھیے یہ پیج، اس میں تمام حروف پر فتحہ ہے، ان کا تلفظ کس طرح کریں گے سنیے۔ ا، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، ڈ، ڈ، ذ، ر، ر، ز، ظ، ث، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ح، ح، ی، ی۔ اب یہ پیج دیکھیے، اس میں تمام حروف کے نیچے کسرہ ہے، ان کا تلفظ اس طرح کریں گے۔ ای، بی، پی، تی، ٹی، سی، جی، چی، حی، خی، دی، ڈی، دی، ری، ری، زی، زی، سی، شی، سی، دی، تی، زی، عی، غی، فی، قی، کی، گی، لی، می، نی، وی، ہی، ہی، ی، یہ۔ اب دیکھیے تیسرا پیج، ان تمام حروف کے اوپر پیش ہے، ان کا تلفظ اس طرح کریں گے۔ او، بو، پو، تو، ٹو، سو، جو، چو، حو، خو، دو، ڈو، ذو، رو، رو، زو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، زو، عو، غو، فو، قو، کو، گو، لو، مو، نو، وو، ہو، ہو، یو، یو۔ مفتوح حرف کا تلفظ اور ہے، مکسور کا تلفظ اور ہے، اور مضموم کا تلفظ اور ہے، یعنی سب کا الگ الگ تلفظ ہوتا ہے۔ ان تینوں میں ذرہ برابر بھی نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ کھینچے بغیر پڑھا جائے گا۔ اگلے سبق میں ہم سمجھیں گے کہ اگر مفتوح حرف کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن کیسے کھینچیں گے آنے والی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ مکسور حرف کے ساتھ یا لگا دیا جائے تو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن کیسے کھینچیں گے آنے والی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ مضموم حرف کے ساتھ واو لگا دیا جائے تو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن کیسے کھینچیں گے آنے والی ویڈیو میں سمجھیں گے، اور انشاءاللہ کئی مثالیں دے کر اس کو سمجھایا جائے گا۔ پہلے اس ویڈیو کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، سمجھے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ تو بس اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں، مزید اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں میں اور اردو سیکھنے کے خواہش مند لوگوں پر شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔